اور جو ایک دوسری بہت بڑی برائی میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے وہ کھٹک رہی ہے, مجھے ہضم نہیں ہو رہی اور مجھے بہت برا لگتا ہے یہ لفظ جب میں کسی میڈیا پر کسی سیاسی لیڈر سے سنتا ہوں, کسی صحافی سے سنتا ہوں یا کسی بندے سے سنتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اس مرض کا, ہم اس وبا کا مقابلہ کریں, ہم اس سے لڑیں گے, ہم اسے شکست دیں گے. آپ نے بھی یہ بات سنی ہے کہ نہیں سنی؟ دیکھیں ایک چیز اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جیسے آپ اپنے بچے سے کبھی کوئی چیز چرا لیتے ہیں پھر اس کو تھما دیتے ہیں, کبھی اس کو ڈراتے ہیں ہلکا پھلکا پھر اس کو خوشی دیتے ہیں, وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. جب وہ ڈرتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب یہاں سے آگے کوئی ہولناکی ہے, جب اسے خوشی ملتی ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ اس سے آگے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. لیکن رب العالمین انسان کا تخلیق کار پیدا کرنے والا خالق بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ جو آزمائش بھیجی ہے اس آزمائش میں اس نے انسانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, آگے مستقبل میں کیا ہونا ہے. اس لیے بھائیو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی وبا کا مقابلہ کروں گا, میں اسے شکست دوں گا, میں اسے ماروں گا, میں جڑ سے ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ما انزل اللہ دان الا انزل اللہ شفاء, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بیماری کو, مرض کو, مصیبت کو, آزمائش کو, وبا کو بغیر شفا کے نازل ہی نہیں کیا. شفا بھی وہی بخشتا ہے, عافیت بھی وہی دیتا ہے, صحت بھی وہی دیتا ہے, سانس بھی اس کی مرضی سے چلتے ہیں, زندگی بھی اس کی مرضی سے رواں دواں ہے. ہم اس کو کیسے شکست دیں گے, اس کی بھیجی ہوئی چیز کو کیسے شکست دیں گے, اس نے جو ہم پر مسلط کیا ہم اسے کیسے شکست دیں گے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے رحم کا سوال کرنا چاہیے, بحیثیت قوم مجموعی طور پر استغفار کرنا چاہیے. اس بات پر بھی حیرت ہے کہ دیندار اور غیر دیندار سارے لوگ بالعموم, چند ایک کو چھوڑ کر بالعموم میں نے دیکھا ہے لوگ کیا کہتے ہیں جی, جو میڈیا پر جس طرح چیزیں عام ہو رہی ہیں, جب مجلسوں میں جس طرح باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں, ماسک پہنے, برتن ڈھانپیں, کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں, یا کوئی کھانسے تو قریب نہ جائیں, کسی کو چھینک آئے تو اپنے منہ گودر کر لیں, وغیرہ وغیرہ بیسیوں باتیں کی جاتی ہیں کہ نہیں کی جاتی. سب باتیں درست بھی ہیں, کوئی بھی بات غلط نہیں ہے, ساری باتیں ٹھیک ہیں, ایسا ہی کرنا چاہیے. یار یہ بھی کسی نے بتایا کہ بحیثیت قوم ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے, گڑ گڑانے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کی ضرورت ہے. یہ مساجد شفا خانے ہیں, یہ مستشفیٰ ہیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں ہوتی ہیں. یہاں پر جب صف میں جھک کر انسان سجدے میں کوئی سرگوشی کرتا ہے تو اس سرگوشی کی آہٹ, اس کی آواز ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, وہاں سے اس کا جواب آتا ہے. اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ ان مساجد کو بند کر دو, خطبات پر پابندی لگا دو. جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے اس سے زیادہ ایک ٹرین کی ایک بوگی میں آتے ہیں اور وہ 30-30 گھنٹے کے لیے کوئٹہ سے کراچی جاتے ہیں, کوئٹہ سے پشاور جاتے ہیں 30-30 گھنٹے کے لیے, اور ہم یہاں آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں. بھائیو بات یہ نہیں ہے کہ وہ 30 گھنٹے یا 30 منٹ چلتی ہے یا یہ 40 منٹ یا 50 منٹ چلتی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں شفا رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسجد کی طرف چل کر آتا ہے, اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکلتا ہے, اچھا لباس پہنتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, پہلی صف کی طرف رکھ کر گھر سے نکلتا ہے, کأنہ الحاج المحرم, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام مرتبے کے لحاظ سے, فضیلت کے لحاظ سے ایسے ہوتا ہے جیسے حاجی احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں پہلی صف میں دائیں طرف بیٹھتا ہے, اللہ کے نوری مخلوق, اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی, بخشش کی دعا کرتے ہیں. آپ کے لیے جبرائیل, اور آپ کے لیے میکائیل, اور آپ کے لیے اسرافیل, اور آپ کے لیے اللہ کے وہ فرشتے جن کے اندر نہ شہوت ہے, نہ خواہش ہے, نہ برائی ہے, نہ گناہ ہے, وہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں اور آپ کسی وبا میں مبتلا ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو حدیث کو سنتا ہے، جو حدیث کو سناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سبز و شاداب رکھے، اللہ اسے خوشحال رکھے. آپ حدیث کو سنیں گے، آپ دوسروں کو سنائیں گے، کیا آپ وباؤں کا شکار ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مسجد شفا خانے ہیں. مسجد کو نہ محدود کیا جائے. ہاں اگر یہ بات کرنی بھی ہے تو تب تمہارے منہ سے یہ بات جچتی ہے جب تم ٹرینیں بند کر دو، میٹرو بند کر دو، شاپنگ ہال بند کر دو، اڈے بند کر دو، یہ ساری ٹرانسپورٹ بند کر دو. اس کے بعد اگر کوئی بات کرے تو پھر کان دھرے جا سکتے ہیں، عمل ہونا یہ نہیں، یہ بات کی بات. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے اس وبا کے ساتھ لڑنا ہے، ہم نے اسے شکست دینی ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا اور خیر کا سوال کرنا چاہیے. اے اللہ مجھے محفوظ فرما، میرے گھر والوں کو محفوظ فرما، میرے ملک والوں کو محفوظ فرما، مسلمانوں کو محفوظ فرما، چھوٹے بڑوں کو محفوظ فرما، مرد عورت کو محفوظ فرما. اے اللہ ہر انسان مسلمان کو محفوظ فرما. یوں دعا کرنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے وبا بھیجی ہے تو میں سے لڑوں گا.